بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے الارم نیوز اور میں ہوں احمد ممتاز۔ ناظرین، آج حسب معمول پھر طلعت بٹ صاحب چیئرمین الارم نیوز میرے ساتھ رہیں گے۔ میں اپنے اس پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب ملک صاحب دی گریٹ۔ جی تھینک یو ویری مچ جناب طلعت بٹ صاحب۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ رہے گا کہ جو کل کا جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ جو وزیر اعلیٰ کے انتخابات ہوئے پنجاب میں، تو جس طریقے سے ایک خط نے پوری گیم چینج کر دی، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اب عدالتوں پہ سارا انحصار ہے اس چیز کا، کیونکہ پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے۔ اس پر اب اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنا جو فیصلہ سنایا، اپنی رولنگ دی، اس پر اب دونوں پارٹیوں کا جو رخ ہے، جو ان کا جو وہ توپوں کا رخ ہے، انہوں نے عدالت کی طرف کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی دھمکی آمیز کچھ باتیں کی ہیں کہ ہم دیکھیں گے، اگر عدالت نے کل فیصلہ ٹھیک نہ کیا تو عوام تیار رہے۔ اور دوسری طرف سے جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، انہوں نے بھی کل بہت بڑے جلسے کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ ٹھیک نہ کیا تو سپریم کورٹ تیار رہے۔ تو کیا آپ بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں، جو پورا ملک ہے وہ عدالتوں پہ چل رہا ہے، ہر بات پہ عدالت عدالت عدالت، تو پھر سیاست اور یہ جو پارلیمان ہے، پارلیمنٹ ہیں، جو قومی اسمبلی ہے، یہ سب اس کا کیا مقصد ہے پاکستان میں؟ یہ عمارتیں اور یہ خرچے کرنے کے، اخراجات کرنے کے کیا مقصد کیا بنتا ہے؟ جی تھینک یو ملک صاحب۔ مجھے بعض موقعوں پہ حیرانگی ہوتی ہے اور یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ سیاسی بازیگر جو ہیں یہ اپنے مقصد کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو ایسے یوز کرتے ہیں جیسے ٹیشو پیپر یوز کرتا ہے انسان۔ جی تو مقصد کی بات یہ ہے ناظرین، ہم نے یہ چینل فقط پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے بنایا، ورنہ ہمیں یہ فن اور یہ تجارت اور یہ مصنوعی زندگی کا کوئی ہمیں شوق نہیں۔ نہ ہم کوئی ایکٹر ہیں، نہ ہی ہم کوئی سیاسی بازیگر ہیں۔ ہم تو ہیومن رائٹس کے تھرو ان جادوگروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی نون ہے تو کبھی شین ہے، کبھی کاف ہے اور کبھی فے ہے۔ اور پی ٹی آئی کا بتا دیں سر۔ جی وہ ایک ہی بات ہے، فے اور کاف اور نون میں سارے ہی آ جاتے تو ہیں۔ پی ٹی آئی کس میں؟ اب آپ قصدن نا مجھے بولے کہ کسائی کی طرح چھری لے کے ذبح کرو کسی کو، وہ بھی اندر ہی ہے۔ عمران بھی، خان بھی، سلطان بھی، حکمران بھی، سارے اسی میں ہیں۔ جی تو یہ جو سیاست ہے، یہ جو پولیٹکس گیم ہے، یہ چوکوں میں کٹہرے بنا کے، اپنے آپ کو جج بنا کے، تو یہ کس قسم کا قومی کھیل پیش کر رہے ہیں کہ جی میں وزیر اعلیٰ ہوں، جی میں مستقبل کا وزیر اعظم۔ تو یہ کھیل دیکھنے کے لیے کیا ہماری عوام، ناظرین، آپ اور میرے بہن بھائی دوست، کیا ہم ان کا تماشا اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے؟ کیا وہ دن کبھی بھی نہیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ جب ہم آزادی کے ساتھ اپنی سیاست کا، اپنے معاشرے کا منصف بن کر فیصلہ کریں گے؟ تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے یہ جو جادوگر، سیاسی جادوگر ہیں، ان سے بالکل دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ اگر تم میری زندگی کا فیصلہ ہی کرتے ہو تو پھر تلوار رکھ کے نہیں، قلم سے کرو اور کارنامے کر کے کرو، میری بھلائی کے لیے فائٹ کرو۔ تو میں اسی آخری مکالمے کے ساتھ یہ ناظرین آپ کو پیغام دینا مانگتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یوز نہ ہو
ہماری گزارشات پہ دھیان رکھیں. جو بھی آپ کو ہم کوئی بھی ترکیب بتائیں گے آپ اس کا ٹیسٹ کریں. مجھے امید ہے کہ ہم کبھی آپ کے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بقا کے لیے ہمیں بھی کالیں آتی ہیں, ہمیں بھی لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں گمنام, مگر ہم گھبرائیں گے نہیں, بیٹھے رہیں گے, آپ کے لیے فائٹ کریں گے. جو بھی ہوگا آپ کے لیے مرنا بھی پڑا تو کوئی مقصد نہیں. ہم کون سی کوئی سیاسی پارٹی کے لیڈران ہیں. جی سر. جی بٹ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو دونوں پارٹیوں نے, تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ اعلان کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ہمارے حق میں نہ دیا, تو سپریم کورٹ تیار رہے, ہم اس کی جو تذلیل ہے وہ جی بھر کر کریں گے, دل کھول کر کریں گے, اور اپنے سیاسی ورکروں کو پورا ہم آرڈر کریں گے کہ اس کی دھجیاں اڑا دو ججوں کی, عدالتوں کی. تو یہ کیا کھیل ہے, یہ ذرا بتائیے. سر وہی بات آپ والی کہ اگر یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا میری سیاسی پارٹی کے حق میں ہوگا. تو دیکھیں کہ یہ جج بھی کھلونے ہی لگتے ہیں مجھے. اچھا, کبھی آپ کے ہاتھ میں کھیلا, کبھی میرے ہاتھ میں کھیلا. تو مجھے عوام کی بہتری کے لیے پھر ایک شعر بولنا پڑے گا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم دل کی سلطنت, ارے ہستی بھی بیچ دیتے ہیں بازار دیکھ کر. تو قبلہ ہم عوام کے لیے ان جھوٹے دعوے داروں کو کبھی بھی کسی بھی طرح قبول نہیں کریں. جی بٹ صاحب, ججوں کے لیے کیا پیغام؟ ججوں کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ کبھی آپ کے در پہ, کبھی میرے در پہ, کبھی آپ کے فیصلے میں, کبھی میرے فیصلے میں, یہ کب ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ واقعی ایک قانون کے اندر. کیا میسج دیں گے ان کو؟ بس یہی میسج ہے کہ فیصلے ایمانداری سے کریں, نہ ڈریں نہ جھکیں, اور نہ کسی کی طرفداری کریں. طرفداری کے بغیر جو قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں بھی قبول ہوگا. اگر کوئی جیتتا ہے یا ہارتا ہے وہ تو ایک کھیل ہے, سیاسی کھیل. جی, مگر معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے ہمارے بہن بھائی پاکستانیوں کو آزادی اور خوشحالی دینے کے لیے عدلیہ کا بہتر نظام لازم اور ملزوم ہے. جی بٹ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ جب تک نواز شریف نہ آئے ملک سنور نہیں سکتا. یہ آخری ہمارے پاس چوائس رہے گی. عمران خان کو بھی دیکھ لیا, سبھی کو دیکھ لیا, شہباز شریف کو بھی دیکھ لیا, مگر ملک دن بدن پیچھے جا رہا ہے. تو اس کے لیے نواز شریف کا دوبارہ وطن واپس آنا یہ اب حتمی ہو چکا ہے, ناگزیر ہو چکا ہے. عدالتوں کو چاہیے کہ نواز شریف کے سارے کیس ختم کر کے نواز شریف کو واپس آنے کی اجازت دی جائے. جی بھائی صاحب. ماشاءاللہ, آپ کے اس قصیدے پہ مجھے قدرت کے بنائے ہوئے سیاسی جادوگروں کو دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے صحافی ہیں جو دبے الفاظ میں ان ڈاکوؤں, غداروں اور چوروں کی عزت افزائی کرتے ہیں اور دعا گوئیں کہ یا اللہ دوبارہ نازل ہو وہ عذاب جس نے اس قوم کو, جس نے اس ملک کو لوٹا اور فلیٹ بنا لیے, دولتیں بنا لی. آپ دوبارہ وہی طوفان ملک میں برپا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. خدا را اپنے آپ کو میری طرح نارمل رکھ کے سوچیں. یہ نہ ہو کہ آنے والا نواز ایک نیا نواز بن کے آئے جو تھوڑی بہت یہ وہ خوشیاں ہیں جو انہوں نے چھین لی تھیں, جو تھوڑی بہت خوشیاں باقی بچی ہیں وہ بھی لے اڑے اور ہم قربانی کے بکرے کی طرح بے بے کرتے ہوئے آسمانی بجلی اوپر گرے اور مر جائے, خاک ہو جائے, ہمارا وجود تک نہ رہے. خدا نہ ایسا نہ کرے سر. جی بٹ صاحب, پہلی بات تو ہے کہ یہ ہم صحافیوں کا کہنا نہیں کہ وہ آئے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے. ان کے جلسوں میں ان کے جو پارلیمان ممبر ہیں, ان کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں تھا یا میری ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عمران خان ہے یہ ملک میں سوائے فتنہ و فساد اور قوم کو تقسیم کرنے کا ایک مشن لے کر آیا اور وہ اسی مشن پر کام کر رہا ہے. ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور دوبارہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلائیں گے اور نواز شریف کو دوبارہ ملک میں لا کر اسے دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے. جی بٹ صاحب. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے ترجمہ کیا ایک ایسے خوبصورت شاہکار کا جس کا نام ہے نواز نامہ. جی. تو آپ یہ سیاسی باتیں جو ہیں صحافت میں ایڈ کر کے ایک گروپ بن رہے ہیں ان شیطانوں کا جو کہ آزمائے ہوئے ہیں. یہ بازو سارے آزمائے ہوئے ہیں. تو ناظرین آپ کی خوشی کے لیے یہ ایک ایسا چینل ہے جس پہ ہم آزادانہ ساری بات کرتے ہیں تاکہ آپ منصف ہیں. آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آیا نواز لیگ یا عمران لیگ یا فے گروپ یا کاف لیگ یہ کس مشن پہ ہیں. ہم آپس میں متنازع بھی ہوتے ہیں, آپس میں کسی پوائنٹ پہ انحراف بھی کرتے ہیں, مگر ہمارا کہنا, ہمارا بات کرنا, ناظرین ہمارا پیغام دینا, اصل جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم ایک ایسا میسج دے دیں جس میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بٹ صاحب, میرا کہنا یہ تھا کہ وہ جو نواز لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے آپ سارے الزام اٹھا کر مجھ پر پھینک دیتے ہیں کہ یہ صافی کہہ رہا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کل جلسوں میں انہوں نے کی ہیں کہ عمران خان ملک میں قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, فساد پھیلانا چاہتا ہے. میں نے اس پر آپ کی رائے پوچھی ہے بٹ صاحب کہ کیا واقعتاً یہ فساد پھیلا رہا ہے یا ملک کو تقسیم کر رہا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے اس کے ایک لابی ہے جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس بھی ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اسی بنا پر اس کا فیصلہ محفوظ کیا الیکشن کمیشن نے. کیا واقعی ہی یہ کٹ پتلی کی طرح کام کر رہا ملک میں اور قوم کو تقسیم کرنے آئے؟ جی ملک صاحب, آپ نے بھی 20 سال سے صحافت میں قلم کاری کی اور پروگراموں میں نمائندگی کی, نظامت بھی کری, تو آپ کو بھی معلوم ہے حقیقت کیا ہے. یہ جو حکمران طبقہ تھا, بھلے وہ پختون حکمران تھے, بھلے وہ پنجاب کے حکمران تھے یا سندھ یا بلوچستان, یہ الگ ایشو ہے, اس پہ پھر کبھی بحث کریں گے. کوئی بھی حکمران تھا اس نے دل کھول کے لوٹا اور اتنی بے دردی سے, جس کو پنجابی زبان میں بولتے ہیں کھونڈی چھری, یعنی کہ وہ چکو سے حلال کیا ہمارے دوستوں کا, ہمارے لوگوں, ہمارے بہن بھائیوں کا خون کیا الٹی چھری سے. تو ہم آپ ان کے گن گا رہے ہیں اور ان پارٹیوں کے بیانیے پہ بحث کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ان چلے ہوئے کارتوسوں کو پرے کر کے ایک نئی M5 M6 M9 تک نیا ماڈل پیش کریں جس کو حقیقت میں صحافت کا منبع اور صحافت کا ستون بولتے ہیں. تو ہمارا عوام سے, پاکستانیوں سے, اپنی قوم سے التماس ہوگا کہ آپ کبھی بھی چلے ہوئے کارتوس پہ, یہ جو گزشتہ 30-40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, ان کو کبھی موقع نہ دیں. اور اگر عمران خان کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمارے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو, تو خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ عمران کے خلاف کمپین چلاؤں گا اور میرے ساتھ ممتاز بھائی 2 قدم آگے اس چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ ننگا کریں گے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے حکمران پاکستان کی عزت کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہماری قوم کی غیرت اور دلیری کا بات نہ ہو, جو ہمارے قوم کی عظمت کا نشان نہ ہو. تو میرا
اتنا جذباتی پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ناظرین ہم آپ کو اس قلعے میں دیکھنا چاہتے ہیں جدھر آپ محفوظ ہوں، جس کو ہم تاریخی طور پہ سرنگا پٹم کا قلعہ بولیں، جس میں ہر چیز محفوظ ہو اور آپ ایک اسلام کا قلعہ ہو اور نعرہ تکبیر ہو اور اللہ اکبر ہو۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے بین کے صحافی، ہمارے بین کے دوست ہماری طرح آنے والے حکمرانوں کو خوش آمدید کہیں اور ایک صبر آزما تکلیف کے بعد کوئی اچھی قیادت آئے ہم ان کو موسٹ ویلکم کہیں گے۔ جی بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب بھی اس ملک میں حکومت کر چکے ہیں، شہباز شریف بھی کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی کر لی، عمران خان صاحب نے بھی 3.5 سال حکومت کر لی، وہ بھی کارتوس ہم نے دیکھ لیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا اور اینڈ تک دیکھا اس نے بھی ملک کو ڈبویا ہی ہے۔ جو اکنامکلی جو فگر سامنے ہیں، جو فگر اینڈ فیکٹس ہیں، اس نے کوئی خاطر خواہ جو ہے ترقی والی بات کوئی سامنے نہیں آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے یا کوئی نیا سسٹم آنا چاہیے اس ملک میں جس کے تحت ملک ترقی کرے گا؟ اچھا سوال ہے جی احمد ممتاز صاحب، یقین کریں کہ چہرے بدل بدل کے ہم کو دھوکہ دیا گیا اور آدمی بدل بدل کے انسان پیش ہوئے، مگر آپ کا آخری جملہ کہ سسٹم چینج یہی اس قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ سسٹم کو چینج کر کے چہرہ کوئی بھی ہو، اصل پوزیشن جو ہے وہ سسٹم کی ہوتی ہے، جس کا سسٹم جوڈیشری کا، اسٹیبلشمنٹ کا، قومی اداروں کا ٹھیک ہوگا، وہ قوم کبھی نہیں ہارے گی، کبھی بھی جوتیاں شو روم میں اور کتابیں زمین پہ نہیں بکیں گی۔ ان کا جدھر مقام ہوگا ادھر ہی لوگ اس کو رکھیں گے اور دیکھنا پسند کریں گے۔ جی بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ سسٹم چینج جب تک نہیں ہوگا ہم ملک پاکستان کی جو قسمت ہے وہ نہیں بدلے گی، کیونکہ سسٹم میں رہ کر لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی ایماندار ہو سسٹم میں جب آتا ہے تو سسٹم اس کو ہتھ کڑیوں میں جکڑ لیتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں کرنے دیتا۔ انسان یا کوئی بھی ہمارا لیڈر ہے یا کوئی سیاستدان ہے، جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو سنواریں تو سسٹم اس کو الاؤ نہیں کرتا، اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ملک کی بھلائی کے لیے فیصلہ کر سکے۔ فیصلے ہمیشہ سسٹم کر رہا ہے، اور جو اندرونی طور پر ملک کی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، صاف لفظوں میں کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، جب تک وہ نہیں بدلتی، ایک ریاست کام نہیں کرتی، ملک ہمارا نہیں بدل سکتا۔ اب آتے ہیں ایک اور جو تحریک انصاف نے کل بیان دیا، تحریک انصاف کے لیڈروں نے کل بیان دیا جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، شہباز گل بھی شامل ہیں، فواد چودھری بھی شامل ہیں، تقریباً سب نے، کیونکہ ایک طرف سے آتا ہے تو پوری پھر جماعت ہی بیان دیتی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کو ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ سندھی ہے، سندھ میں جائے۔ تو اس کو جو میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کو اس زاویے میں دیکھا ہے کہ کیا سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر وہ سندھی ہے تو اس کو پنجاب میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ سندھی ہے تو وہ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پختون، یہ بھی ایک پہلے بھی نعرہ لگا تھا بنگلہ کا، تو اس نعرے نے بہت نقصان پہنچایا۔ اب اس طرح کے جو بیان ہیں جو لیڈرز دیتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں عوام کو کہ یہ ان کا کارنامہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جی احمد ممتاز صاحب، پاکستان کا کوئی بھی حصہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ میں اس خطے سے ہوں اور میں ملک کا جو مالک ہوں۔ تو میرے خیال میں پاکستان پورا ہی پاکستان ہے، بھلے وہ پنجاب ہے، سندھ یا بلوچستان ہے۔ تو آپ کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی طرح سے ڈسگریز نہیں کر سکتے، اور کسی بھی حق ہے، کسی بھی اس کا آئینی حق ہے اور تمدن کا اصول ہے کہ میں کسی بھی معاشرے سے یا کسی بھی خطے سے ہوں گا تو میرا
پاسپورٹ پاکستانی، نیشنلٹی پاکستانی، اور میرے حقوق جو ہیں وہ برابر کے ہیں. اس بات پہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بھلے کوئی ایسٹ ویسٹ یا نارتھ کا ہے، وہ ایک ہی شہریت اور ایک ہی سسٹم میں، اور اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ نارتھ کا پاکستانی ہے اور ساؤتھ میں کیوں آئے. تو پاکستان سب کا ہے، آپ کا ہے اور ہمارا ہے. جی ناظرین، تھینک یو ویری مچ جناب بٹ صاحب. اور ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، تو آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی اسی بات پر تھی. ایک تو ججوں کے لیے جو میسج الارم نیوز کی طرف سے ہے کہ آپ حق کا فیصلہ کریں، کسی پارٹی کے دباؤ میں نہ آئیں، جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں. منڈے کو عوام آپ کے ساتھ ہے، اور عوام اور دوسرے لوگوں کا جو سوشل میڈیا ہے خصوصی طور پر، اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے اور جو نیشنل میڈیا، بالکل آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. ججز کے لیے یہ پیغام ہے، آپ اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ دیں، جو ہوتا ہے ہو جائے. اس کے بعد کا وہ عوام کا فیصلہ ہے، رد عمل آئے گا. آپ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ دیں. اور باقی جو قومیت اور خطہ وارانہ جو یہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی بندہ ہے، وہ کسی بھی ایریا میں آ کر الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پختون ہے، وہ کسی اپنے علاقے میں لڑے، وہ ادھر نہیں جا سکتا. اور وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ساری چیزوں کو اگر مکس کیا جائے تو اس کے پیچھے بدنیتی واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں جا سکتا ہے، جبکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستانی اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں. تو اس کو پاکستانی کی نظر سے سب کو دیکھیں، ایز اے پاکستانی دیکھیں. یہ خطے، یہ علاقے، یہ کچھ نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. تو ناظرین اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کل ایک نئے تجزیے کے ساتھ، بٹ صاحب کے ساتھ. اور اجازت چاہتے ہیں آخر پہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان.